شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، اور ہم لوگ رمضان کی بابرکت اس مہینے کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سرگرمیوں کو، عبادتوں کو، ریاضتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آج 19ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ سورہ فرقان، اس سورہ کا مرکزی موضوع رسالت کا اثبات ہے، چنانچہ اس میں عقیدہ رسالت اور قرآن کے وحی الہی ہونے کے خلاف قریش کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی اعتراضات کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا ہے کہ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہیں ہوگا۔ اس دن تو ان کا سب کیا دھرا غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اس دن یہ لوگ کہیں گے کاش رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ توحید کے ثبوت میں آسمان میں برج اور اس میں سورج اور چاند اور ان کی گردش سے عمل میں آنے والے دن اور رات کے اوقات کو پیش کیا گیا ہے کہ ان پر غور کرو۔ آخر میں اہل ایمان کے امتیازی اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے اور جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ہیں۔ آخر میں قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے لیے دعوت و اصلاح کا اہتمام کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی ضرورت آن پڑی ہے۔ اگر تم اس دعوت کو جھٹلاؤ گے تو ایسی سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ شورى ہے۔ کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مختلف طریقے کے الگ الگ انداز کے اعتراضات کرتے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے اور اسی فکر میں گھلے جاتے تھے کہ اسی میں ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم ان کے پیچھے اپنی جان کیوں گھلاتے ہو؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کسی نشانی کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ نشانی کا تو یہ محض ایک بہانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کی طلب رکھنے والوں کے لیے ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لیکن ہٹ دھرم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، کبھی کسی چیز کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، نہ نشانیاں دیکھ کر اور نہ معجزے دیکھ کر، بلکہ وہ اپنی گمراہی پر ہی اڑے رہے ہیں جب تک کہ انہیں اللہ کے عذاب نے اپنی گرفت میں نہیں لے لیا۔ اس کے ثبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس بات کے ثبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات پیش کیے گئے ہیں کہ نبی کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اس تاریخی بیان کے ضمن میں چند باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کی نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم کی نشانی وہ ایسی نشانیاں ہیں جو زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر صاحب عقل، یعنی ہر باشعور انسان، ہر عقل والا انسان تحقیق کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو فرعون اور اس کی قوم نے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دیکھیں، عاد اور سمود نے دیکھیں، قوم لوط اور اصحاب الایکہ نے دیکھیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کفار کا کام ہے کہ وہ دونوں میں سے کون سی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک ہی طرح کی تھی، ان کے اعتراضات بھی ایک جیسے رہے ہیں، ایمان نہ لانے کے بہانے بھی ایک ہی طرح کے، اس لیے ان سب کا انجام بھی
ایک ہی جیسا رہا۔ دوسری طرف ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ایک تھی، ان کے سیرت و کردار کا رنگ ایک تھا، ان کی دلیل و حجت کا انداز ایک تھا۔ اس لیے ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک ہی تھا۔ یہ دو نمونے ہیں۔ اب کفار خود دیکھ لیں کہ ان کی اپنی تصویر کس نمونے سے ملتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کس نمونے کی علامات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 3، ایک بات جو بار بار دہرائی گئی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ زبردست، قادر و توانا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تاریخ میں اس کے قہر کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رحمت کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اب یہ خود لوگوں کو طے کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے رحم کا مستحق بناتے ہیں یا قہر کا مستحق بناتے ہیں۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو خوفناک نشانیاں دیکھنے کی ضد کیوں کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی تھی؟ یعنی وہ لوگ جو تباہ ہوئے تھے، یہ تباہی کی نشانیاں کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس قرآن کو یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے، قرآن ہی کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کلام کو پیش کرنے والا تمہیں کاہن نظر آتا ہے؟ کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہیں شاعروں جیسے نظر آتے ہیں؟ تمہارا دل گواہی دے گا کہ کہانت اور شاعری سے اس کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، یعنی دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو پھر اچھی طرح جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا سا انجام دیکھ کر رہو گے۔ یعنی جب دونوں میں اس طرح کی مطابقت نہیں ہے، دونوں ایک طرح کے نہیں ہیں، تو پھر تمہیں ماننا چاہیے، مان لینا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے ہو، نہیں سنبھل رہے ہو اور ظالموں والا کام کر رہے ہو، تو پھر اس کا انجام بھی وہ خوفناک ہوگا، اسے بھی تم دیکھ کر رہو گے۔ اس کے بعد ناظرین سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی موضوع بھی قرآن کا پیغام ہے اور یہ بتانا ہے کہ آخرت میں ایمان نہ لانے کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سورہ 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب کائنات جنہیں یہ جو کتاب کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، یعنی کائنات کی حقیقتیں کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو یہ کتاب اسے پیش کرتی ہے۔ لیکن اس راہ راست پر چلنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ آخرت کا انکار ہے۔ اس سلسلے میں 3 الگ الگ سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 نمونہ تو کہیں کہ وہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکش لوگوں کا ہے، جن کی سیرت آخرت کی فکر سے بے نیازی اور نتیجتاً نفس کی بندگی سے تعمیر ہوئی تھی۔ یہ لوگ کسی بھی نشانی کو دیکھ کر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ الٹے ان لوگوں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو خیر یعنی بھلائی کی طرف بلایا۔ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی ہوش نہیں آیا۔ یعنی ایسے لوگوں کو جب ان کی پکڑ ہوئی تو اس میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ اس کے بعد دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت، حکومت اور شان و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ حاصل ہے اللہ کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے ان کا سر یعنی یہ جب باتیں ان کے ذہن میں تھی تو ان کا سر ہمیشہ یعنی ہر وقت اس نعمت دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، یعنی وہ ہمیشہ مطیع و فرما بردار تھے۔ تیسرا نمونہ کہیں کہ وہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت ہی مشہور دولت مند قوم پر حکمراں تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب موجود تھے جو کسی انسان کو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کر سکتے تھے۔ اس کا تعلق ایک مشرک قوم سے تھا۔ اس کے لیے شرک کا دین چھوڑ کر توحید کا دین اختیار کرنا اس سے بہت زیادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا
تو کوئی چیز بھی اسے قبول حق سے نہیں روک سکی، کیونکہ نفس کی بندگی اور خواہشوں کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ کیونکہ انسان پر جب نفس کی بندگی مسلط ہو جاتی ہے یا وہ خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر ان کے سامنے کوئی دلیل، حجت، یہ سب کچھ کام نہیں آتی، پھر وہ اسی میں پڑا رہ جاتا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ لیکن ملکہ سبا میں ایسی بات نہیں تھی۔ دوسرے خطبے میں سب سے پہلے کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوالات کیے گئے ہیں کہ بتاؤ یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعوت اس قرآن میں تمہیں دی جا رہی ہے؟ پھر ان کے اصل مرض پر انگلی رکھ دی گئی ہے کہ جس چیز نے ان کو اندھا بنا رکھا ہے اور جس چیز کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھتے اور سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے، وہ دراصل آخرت کا انکار ہے۔ خاتمہ کلام میں قرآن کی اصل دعوت یعنی خدائے واحد کی بندگی کی دعوت نہایت ہی مختصر مگر انتہائی مؤثر انداز میں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اسے قبول کرنا تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہے اور اسے رد کرنا یا اسے ٹھکرا دینا، انکار کرنا تمہارے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔